علمائے والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا وان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ غوث اعظم ممنی بسر و ساما مددی قبلہ دی مددی آبا و امام مددی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہاں کروڑ احسان اس نے گناہگاروں بدکاروں سیاکاروں کو ایک بار پھر اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے غلاموں کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے ہم سب کو سہیل قادری صاحب کے گھر پر اس عظیم الشان محفل میں ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے دعائے پاک پروردگار کی بارگاہ میں کہ وہ پاک پروردگار ہمارا آنا بیٹھنا ذکر کرنا سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے جو بیان کرے مولا حق اور سچ بیان کرنے جو بیان سماعت فرمائے حق اور سچ بیان سماعت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے بعد از حمد و صلاۃ قبل از بیان دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں جو بیان کرے مولا پہلے سے جو بیان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے بعد میں جتنی بھی چیز سماعت فرمائے مولا انہیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم الحمدللہ رجب المرجب کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور یقینی طور پر رجب کے حوالے سے اس محفل کو سجایا ہوگا اور نسبت اس میں انہوں نے کئی جمع کر دی ہوں گی کہ یہ مہینہ تو ویسی نسبتوں والا مہینہ ہے اور پھر حضور کے فرمان کے مطابق رجب شہر اللہ کے رجب اللہ کا مہینہ ہے اور پھر اس مہینے میں جو ہے سب سے پہلے جو عرس منایا جاتا ہے وہ شہنشاہ ہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے 6 رجب المرجب کو اور 15 رجب المرجب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ منسوب 22 رجب المرجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نام بڑی برکت والا ہے محبت سے لیا کریں تو اللہ بڑی برکتیں عطا فرمائے گا تو میرے معاویہ کو ایک تو صحابی کی نسبت ہے اور دوسرا حضور سے خاص رشتہ داری کی بھی نسبت ہے کہ میرے معاویہ کی جو بہن ہے وہ حضور کے نکاح میں ہے ذہن نشین رکھیے کوئی بھی اگر کچھ بات کرتا ہے تو اس کو کہیں کہ آپ اپنی بات اپنے تک محدود کریں یہ گھر کی بات ہے گھر والوں تک رہنے دیں میرے معاویہ کوئی غیر نہیں حضور کے صالح محترم ہے میرے معاویہ کی جو بہن ہے حضور علیہ السلام کے نکاح میں اور پھر امیر معاویہ کاتب رسول بھی ہیں اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے تو بھار کے 22 رجب المرجب سیدنا امیر معاویہ سے نسبت رکھتا ہے اور پھر 27 رجب المرجب جو ابھی ہمارے درمیان سے گزری ہے رات گزشتہ رات جو گزر چکی ہے اس 27ویں کی نسبت آپ کو معلوم ہے کہ کتنی عظیمت اور کتنی فضیلت والی ہے
اس پر بھی کہنے والے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ حضور کی معراج کو کس طرح بیان فرماتے ہیں، کیسے ایک شخص جو ہے نا وہ رات کے کچھ پہر میں جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے آسمانوں پر گیا، آسمانوں سے عرش معلیٰ گیا، عرش معلیٰ سے لامکان چلا گیا، وہ بھی صرف رات کے ایک پہر میں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے والے کہتے رہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی جو ہے وہ وضاحت فرمائی کہ میرے محبوب کے اوپر کیوں باتیں بناتے ہو، میرے محبوب کو کیوں کہتے ہو؟ میرا محبوب تھوڑی گیا ہم لے کر گئے، گیا ہوتا تو بات ہوتی، خود سے گیا تو باتیں بناؤ، وہ خود سے کہے تو باتیں بناؤ۔ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، قرآن کے آیتیں جو ہے وہ دلالت کر رہی ہیں ان سب چیزوں پر۔ آپ پڑھیں 15واں پارہ پڑھیں، پہلی آیت پڑھیں سورۃ کی، سورۃ بنی اسرائیل کی، کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، سب سے پہلے اس نے اپنی پاکی بیان کی، سبحان۔ اس سبحان کے بن کر میں نے گفتگو کی تو وقت اپنے دامن میں یہی پہ سمجھ کرے گا لفظ سبحان پر۔ یہ جو سبحان جو رب کی صفت ہے اور رب کا جو نام ہے لفظ سبحان، پاک ہے وہ ذات، کہتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی، اسرا سیر کرانا ہوتا ہے، اسرا جس نے سیر کرائی، کس کو سیر کرائی؟ فرمائے بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی، کسی اور کو نہیں، بعبدہ اپنے بندے کو۔ عبد سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اچھا کہاں سے کہاں تک کرے؟ فرمائے من المسجد الحرام، ابتدا مسجد حرام سے کی، اور الی المسجد الاقصی، انتہا مسجد اقصی پر، پھر اس سے آگے کے مراحل، یعنی قیام مسجد اقصی پر کے پھر اس سے آگے چلے، مکان سے لامکان تک پہنچے۔ از مختصر یہ ہے کہ مکان سے لامکان تک گیا، محبوب کا نور باہر کے۔ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کرنے والے کرتے رہیں گے، لیکن یہ معراج جو ہے نا وہ معراج بلندیوں کو کہتے ہیں، اور رب نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جو ذکر کو بلند کر سکتا ہے کہ وہ خود اس ذکر والے کو بلندیوں پر نہیں لے کے جا سکتا ہے، لے جا سکتے بھئی ایک ایروپلین اگر دنیا کا ہو تو وہ انسانوں کو ہواؤں میں اڑا کر لے جاتا ہے، تو پھر رب کی قدرت کیا اس کو آسمانوں کے پاس نہیں لے کے جا سکتی ہے؟ حقیقت ہے، بس سمجھنے والوں کے لیے ہے۔ تو واقعی اس میں ایک محبت پر ایک نقطہ میں عرض کروں گا کہ جب حضور کو معراج ہوئی نا، حضور کو جب معراج ہوئی اور پھر جب حضور نے صبح صحابہ کے درمیان مسجد میں بیٹھ کر اعلان فرمایا نا، یہ صحابہ رب نے مجھے معراج عطا فرمائی، تو کہتے ہیں کافروں کا ایک گروہ، ایک جماعت کافروں کی، وہ سیدھا سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف جو ہے روانہ ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی دہلیز پر حاضر ہو گئے نا، وہ کنڈی بجانے لگے، دستک دینے لگے، دستک دی۔ ابوبکر صدیق اندر سے تشریف لائے تو دیکھا کہ کافروں کی جماعت ابوبکر صدیق کی دہلیز پر کھڑی ہے، منافقوں کی جماعت ہے، کافروں کی جماعت ہے، اور ابوبکر صدیق کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ ابوبکر صدیق سے کہنے لگے یا ابا بکر هل انت تعلم، کیا تم جانتے ہو؟ عرض کی، فرمائے کیا؟ فرمایا تمہارا جو پیغمبر ہے نا، وہ جو تمہارا نبی ہے، جو تمہارا پیغمبر ہے، جو تمہارا محبوب، جو تمہارا یار ہے، جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے ساتھ جو رہتا ہے، جس کے ساتھ تم ہم وقت رہتے ہو، جو تمہارا پیغمبر ہے، معلوم ہے اس نے کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ابھی تک تو نہیں معلوم کہ کیا کیا، لیکن تم بتاؤ تو صحیح میرے محبوب تم نے کیا کیا ہے؟ فرمایا، کہنے لگے سیدنا ابوبکر صدیق سے کہ اے ابوبکر تمہارے پیغمبر نے جو ہے نا وہ آج بڑا عجیب کام کر دیا ہے۔ کہنے لگے کون سا عجیب کام کر دیا؟ کہ وہ تمہارا پیغمبر ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کر صحابہ سے کہہ رہا ہے، یہ ان کے جملے تھے، وہ مسجد میں بیٹھ کر صحابہ سے کہہ رہا ہے، ارے کیا رہا ہے؟ کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی سے لامکان تک لے گیا، رب کا دیدار کر کے آگے رات کے ایک پہر میں۔ حالانکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر جو ہے وہ 1.25 مہینے کا ہے، 1 مہینہ 15 دن لگتا ہے، اور وہ رات کے ایک پہر میں ہو کر مسجد اقصی سے اور لامکان سے ہو کر آ گیا۔ وہ مسجد نبوی، مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے صحابہ کے سامنے جو ہے یہ گفتگو کر رہا ہے۔ آج بڑی عجیب بات کر دی سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا نا، فرمایا انتم تکذبون علی، انتم تکذبون علی، تم جھوٹ بولتے ہو،
ابو بکر صدیق نے انکار کیا. فرمایا سنو تم جو نا انتم تکذبون علیہ، تم ان پر جھوٹ باندھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو ان پر. تو یہ جو سیدنا ابو بکر صدیق نے، امام قرطبی نے اس کو نقل کیا ہے تفسیر قرطبی میں بغیر تصدیق کے بات نہیں کر رہا، یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے. فرمایا تم تکذبون علیہ، جو سیدنا ابو بکر صدیق نے جملے کہے نا کہ تم نے جھوٹ باندھا ہے ان پر، جھوٹ بولا ہے ان پر. فرماتے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور نے جو معراج کی ہے وہ حالت بیداری میں کی ہے. اگر وہ حالت خواب میں کہتے تو ابو بکر صدیق انتم تکذبون علیہ نہیں کہتے. بھئی اگر کوئی آپ کے سامنے خواب بیان کرے تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے جھوٹ کہا؟ خواب تو ہو سکتا ہے، خواب کی تصدیق کی جا سکتی ہے. آپ کہتے ہیں ہاں خواب آئے، خواب میں گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے. تو اس پر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ انتم تکذبون علیہ کہ تم نے جھوٹ باندھا ان پر. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ کہنا کہ انتم تکذبون علیہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور نے حالت خواب میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں معراج کی. حالت بیداری میں معراج ہوئی حضور کو، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے. سیدھا سیدھا باتیں کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ جملہ جو ابو بکر صدیق نے کہا نا انتم تکذبون علیہ، تم نے ان پر جھوٹ باندھا، تو کہتے ہیں کہ ہا ہوا جالس فی المسجد یحدثون صحابہ. فرمایا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے جھوٹ کہا؟ ہا ہوا جالس فی المسجد یحدثون صحابہ. فرمایا ابو بکر اگر تمہیں یہ یقین نہیں تو ابھی جائیں آپ اور جا کر دیکھیں مسجد میں وہ اپنے صحابہ کے درمیان مسجد میں بیٹھے ہیں اور یحدثون صحابہ، وہ صحابہ کو ابھی بھی بتا رہے ہوں گے. الان آپ ابھی جائیں اور جا کر دیکھیں مسجد میں. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا الان ہوا یحدثون صحابہ. فرمایا کیا وہ ابھی بھی بیٹھ کر صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، پھر مسجد میں بیٹھ کر ابھی بھی بتا رہے ہیں؟ فرمایا نعم ہوا یحدثون صحابہ. کہا ہاں وہ ابھی بھی مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ معراج کی باتیں بتا رہے ہیں. جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا نعم ہوا یحدثون صحابہ، ہاں ہاں آپ جائیں ابھی بھی اور جا کر دیکھیں وہ ابھی بھی جو نا وہ اپنے صحابہ کو اسی معراج کا واقعہ بیان فرما رکھے ہیں اور معراج کا تذکرہ کر رکھے ہیں. فرماتے جب یہ کہا نا ان کافروں کی جماعت نے تو سیدنا ابو بکر صدیق کے جملے سنیے. فرماتے واللہ لو قال هذا صدقتا. فرمایا اللہ کی قسم اگر جس طرح تو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں حضور کو معراج ہوئی ہے. لو قال هذا صدقتا، میں اللہ کی عزت کی قسم یہ جو جملہ تم کہہ رہے ہو کہ حضور ابھی بھی مسجد میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، اگر یہ سچ ہے، لو قال هذا، اگر یہ سچ ہے تو فرماتا اگر اسی طرح ہے تو صدق ابو بکر صدیق تصدیق کرتا ہے میرے نبی کو معراج کیا. یہ صدیق ہے، یہ ایمان ہے. تبارک کہتے ہیں جب سیدنا ابو بکر صدیق نے تصدیق کی نا، پہلے انکار کیا اور پھر بغیر کسی یقین کے تصدیق کر دیا، تو انہوں نے کہا قال یا ابا بکر هل انت تصدق بغیر ان تسمع. فرمایا ابو بکر طبیعت تو ٹھیک ہے، یا ابا بکر خیریت تو ہے، آپ نے کوئی تصدیق کی نہیں، آپ نے اپنے کانوں سے نبی کو فرماتے سنا ہی نہیں، آپ نے پیغمبر کو اپنے کانوں سے فرماتے سنا ہی نہیں، نہ آپ نے پیغمبر کو جو ہے نا وہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اور بغیر سنے آپ نے انت تصدیق کو تصدیق کر دی، بغیر سنے آپ نے تصدیق کر دی. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نعم انا اصدق بغیر ان اسمع. ہاں سنو، جب تم نے کہا نا کہ حضور یہ فرما رہے تو ابو بکر کو تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے نبی نے کہا تو سچ کہا. اور فرمایا سنو صرف اتنا ہی نہیں، واللہ اللہ کی قسم تم تو یہ کہہ رہے ہو، ہم نے تو اس سے بھی عجیب بات سنی ہے. اس سے بھی عجیب بات کہاں؟ اس سے بھی عجیب باتیں سنی ہے. کیا اس سے کیا عجیب بات ہے؟ فرمایا اس سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے محبوب میرے پیغمبر نے کہا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. ہم نے دیکھا تھوڑی کہ اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے. فرمایا میرے نبی میرے پیغمبر نے کہا. تم اس بات پر حیران کی کرتے ہو کہ ابو بکر صدیق نے بغیر
سنیں بغیر تصدیق کے اس کی تصدیق کرتی ہے. بس سنو، ابو بکر کو جب حضور نے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کو پیش کیا میرے سامنے تو ابو بکر نے کوئی تفتیش ہی نہیں کی، بغیر تصدیق کے اوپر ایمان لے آئے تھے، بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے ایمان لے آئے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیٹھو نا، سب کو بیٹھاؤ بھائی، سارے نہیں اٹھو، ادھر ادھر سارے نہیں اٹھو، میری بات سنو. پیر طریقت رہبر شریعت نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر طریقت رہبر شریعت قاری عبدالعزیز قادری چشتی دامت برکاتہ عالیہ جو محفل میں جلوہ گر ہوئے، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. محبت کے ساتھ پڑھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ان کے متعلق اس محفل کو سجایا گیا تھا تو چند ایک بات ان کے متعلق عرض کر کے اجازت چاہوں گا. سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے کہ شہنشاہی ہند کا لقب پانے والے اور ہندوستان کے روئے زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے. یہ واحد وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان کی طرف سفر کیا اور ہندوستان کی طرف سفر کرنے کے بعد دہلی میں قدم رکھا ہے اور دہلی سے لے کر اجمیر تک سفر کیا ہے. جب انہوں نے دہلی، جو ابھی دلی کے نام سے مشہور ہے نا، جب انہوں نے دہلی میں قدم رکھا تھا تو فرماتے ہیں دہلی میں قدم رکھنے کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلا قیام کیا تھا وہ راجہ کی محل کے سامنے جو نا وہ اپنا پڑاؤ ڈالا تھا اور خیمہ لگایا تھا، وہاں قیام کیا تھا. تو بڑے طویل واقعات ہیں، بڑے جو نا وہ طویل گفتگو ہے، لیکن وقت بس اپنے دامن میں گنجائش نہیں رکھتا کہ آپ سے کوئی تفصیلی گفتگو کی جائے. چند ایک باتیں کر کے اجازت چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ دہلی کی زمین پر قدم رکھا اور اجمیر تک سفر کیا. دیکھ لیں آج تک تاریخ چیخ کر گواہیاں دے رہی ہیں کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح نبی کے دین کو دنیا میں جو ہے نا وہ اجاگر کیا اور نبی کی جو شمع تھی، دین کی جو شمع تھی، وہ ہندوستان کے لوگوں کے سینوں میں جو نا وہ منور فرمائی. اور یہ سبق ہمارے لیے ہے. سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو نا انہوں نے اپنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق گزاری اور اسی پر انہوں نے اپنی زندگی کو انحصار کیا اور پھر دنیا فانی سے پردہ فرما گئے. حضرت کی کرامتیں بھی بے شمار ہیں، حضرت کی فضیلتیں بھی بے شمار ہیں. کرامتیں اگر ہم اپنوں کی زبانوں سے سنیں تو یقین نہیں آئے گا غیروں کو کہ یہ تو اپنے ہیں اس لیے اپنے لوگوں کی کرامتیں بیان کر رہے ہیں. ہم نے کہا دوسروں کی زبانوں سے بھی اگر کرامتیں بیان کر دیں تو پھر کیا بات ہے. دوسروں کی زبانوں سے، آپ دوسروں سے مراد سمجھ رہے ہیں نا میری کیا مراد ہے. تو چونکہ قرب و جوار میں رہنے والے لوگ نہیں معلوم کس طرح کے ہوتے ہیں تو کسی کی دل آزاری ہمارا مقصد نہیں، صرف مقصد ہمارا بیان کرنا ہے اور لوگوں تک تبلیغ کرنا ہے. تو کہتے ہیں جمال الاولیاء یہ کتاب کا نام ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ کتاب کس کی ہے؟ جمال الاولیاء. یہ جو ہے نا وہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے جمال الاولیاء. اس کتاب میں یہ سیدنا خواجہ غریب نواز کے متعلق یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک گویہ تھا نا، وہ گویہ سیدنا خواجہ غریب نواز کے مزار پر آیا، مزار پر، اور مزار پر آ کر جو نا وہ گویہ وہ اپنے انداز میں جو نا وہ گانے لگا. گویہ تھا نا تو گانا اس کی فطرت تھا. تو کہتے ہیں وہ اپنے انداز میں جو نا گانے لگا. کہتے ہیں نام غریب نواز رکھتے ہو اور غریبوں کو پوچھتے نہیں. وہ اپنے انداز میں گا رہا تھا اس چیز کو، نام غریب نواز رکھتے ہو اور غریبوں کو پوچھتے نہیں. کہتے انہی کے برابر میں نظام الدین اولیاء وقت کے ولی آفتاب ولایت بن کر جو چمک رہے تھے
جن کے مریدین کا اگر میں ذکر کروں تو امیر خسرو جیسے جو ہے نا وہ حضرت کے مریدین ہیں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں حضرت بھی جو ہے نا وہیں تشریف فرماتے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی. جب دیکھا نا کہ وہ گویا جو ہے نا وہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضر ہے اور اپنے انداز میں گا رہا ہے کہ نام غریب نواز رکھتے ہو اور غریبوں کو پوچھتے نہیں. کہتے وہ گا ہی رہا تھا کہ اچانک جو ہے نا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد اس گویے کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا، گویے کے ہاتھ کو چوم لیا ہے. اور جب ہاتھ چوما نا، آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی خلاف عادت کام ہو جائے نا تو لوگوں کی زبانوں پر جو نا وہ سوال آ جاتے ہیں اور ذہنوں میں سوال پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اب وقت کا اتنا بڑا ولی ہو، وقت کا اتنا بڑا ولی ہو اور وہ پھر کسی ایسے عمل کا مرتکب ہو جائے کہ لوگ منتشر ہوں تو لوگ سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں. کہتے وقت کا ولی اور وہ گویے کے ہاتھ چوم رہے تو سوالیہ نشان بن گیا تھا. کہہ رہے حضرت جی قوم آپ کے ہاتھ چومتی ہے، دنیا آپ کے ہاتھ چومتی ہے، اور آپ آفتاب ولایت بن کر چمک رہے ہیں. آپ کے مریدین کی تعداد بے شمار ہے اور آپ ایک گویے کا ہاتھ چوم رہے ہیں. آپ نے ایک گویے کے ہاتھ پر بوسہ دیا ہے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ کاش تم وہ دیکھ لیتے جو میں دیکھ رہا تھا، میری نگاہوں سے دیکھتے نا جو میں دیکھ رہا تھا. اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر یہ سوال ہی نہ کرتے میری نگاہ کیا دیکھ رہی تھی یہ میں ہی جانتا ہوں، کاش تم بھی دیکھ لیتے ہو. کہ حضور آپ بتائیں آپ کیا دیکھ رہے ہو، تاکہ ذہن سے یہ سوال تو ختم ہو کہ آپ نے ایک گویے کے ہاتھ چومے ہیں. تو سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، یہ جو گویہ ہے نا یہ مزار غریب نواز کے پاس بیٹھ کر یہ گا رہا تھا اپنے انداز میں کہ نام غریب نواز رکھتے ہو اور غریبوں کو پوچھتے نہیں. فرماتے در حقیقت اس کی 6 بیٹیاں ہیں یا 4 بیٹیاں ہیں اس کی، اور یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بڑا پریشان. یہ لوگوں کے پاس گیا، امیروں کے پاس گیا، وڈیروں کے پاس گیا، ہر ایک کے پاس گیا مدد طلب کرنے کے لیے، لیکن کسی نے بھی اس کی 1 روپے کی مدد نہیں کی. کہتے یہ تھک ہار کر جب اس کی کہیں بھی مدد نہ ہوئی تو یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوا ہے. اور مزار پر آنے کے بعد یہ غریب ہے چونکہ تو تھکا ہار آیا ہے، ہمت ٹوٹی ہے، سہارا ٹوٹا ہے، مایوسی چہرے پر ہے. کہتے اسی مایوسی میں آیا تھا اور غریب نواز کے مزار پر آیا تھا تو اپنے انداز میں کہنے لگا کہ نام غریب نواز رکھتے ہو اور غریبوں کو پوچھتے نہیں. فرماتے یہ کہہ رہا تھا، یہ صدا لگا رہا تھا، میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ میرے پیر و مرشد غریب نواز مزار پرانوار سے نکلے ہیں اور نکل کر اس کے ہاتھ میں رقم کو رکھا ہے. کہتے نکل کر ہاتھ میں رقم کو رکھ دیا. تو میری نگاہ نے دیکھا، تمہاری نگاہ نے دیکھا ہی نہیں. تو جب میری نگاہوں نے یہ دیکھا نا کہ غریب نواز نے مزار سے نکل کر ان کے ہاتھ میں رقم رکھی ہے تو فرمایا پھر میں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ گویہ ہے، میں نے یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ کو میرے غریب نواز کے ہاتھ مسوئے ہیں. تو میں نے غریب نواز کے ہاتھوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے، اس کے ہاتھوں کو چوما ہے میں نے کہ تاکہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت حاصل ہو جائے. تو دیکھیں نا جو نہیں مانتے نا وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان مبارک کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوازتے ہیں، ان کا بھی ماننا ہے. بس یہ کہ ظاہری طور پر دوسرے معاملوں میں جو نا وہ مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً پیر صاحب کی آمد ہو چکی ہے اور کافی دیر سے ہم ان کے منتظر تھے. انہوں نے شفقت فرمائی اور ہمارے درمیان حاضر ہوئے. اللہ ان کا آنا، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سہیل قادری صاحب کا اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں اس کا نعم البدل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.